ایک بہانہ بنایا ہے، اور وہ بہانہ کیا کہتا ہے جی میں ان کے سامنے قرآن و حدیث پیش کرتا ہوں اور یہ قرآن و حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں، تو میں نے قرآن و حدیث کو منوانے کے لیے کیا کیا ہے کہ ان کو ان کے بابوں سے متنفر کیا ہے۔ اور وہ کس طرح متنفر کیا، ان سے کس طرح بدظن کرنے کی کوشش کی، کہتا ہے کہ میں نے ان کے بابوں کی عبارات اور ان کی کتابوں کے اندر جو کفریہ چیزیں اور گستاخانہ لکھی ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں، تو میں نے پہلے ان کو بابوں سے متنفر کیا اور پھر اس کے بعد میں نے بخاری مسلم کے ساتھ لوگوں کو جوڑا ہے، بابوں سے متنفر کر کے بخاری مسلم کے ساتھ، کیونکہ بابوں کی کتابوں میں توہین رسالت اور گستاخی رسول لکھی ہوئی تھی۔ اب چونکہ اہل سنت و جماعت تو اس مسئلے میں، حرمت رسول کے مسئلے میں بہت سخت ہیں گستاخوں کے خلاف، اب اس عقیدت کو مرزا جیلمی نے کیش اس انداز سے کیا ہے کہ دیکھیں جی وہ تمہارے بابوں کی کتابوں میں تو توہین رسالت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی لکھی ہوئی ہے، تو کہتا میں نے پہلے بابوں سے متنفر کیا اور اس کے بعد میں نے بخاری مسلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابوں سے متنفر کر کے جس بخاری مسلم کے ساتھ تم نے جوڑنے کا دعویٰ کیا ہے، اس بخاری مسلم کے بارے میں تو تمہارا دعویٰ نہیں ہے نا کہ اس میں توہین رسالت ہے، اس میں تو گستاخی نہیں ہے نا کوئی، بابوں کی کتابوں میں تو تمہارے بقول گستاخی، تو بخاری مسلم میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے نا۔ جب ہم مرزا جیلمی کے بیانات دیکھتے ہیں تو مرزا جیلمی صحیح بخاری کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ اور یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی گئی ہے، حضور کی توہین ہے۔ وہ جو بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ فرمانے والا واقعہ ہے، اس کو مرزا جیلمی کہتا ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، توہین ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ تو صحیح بخاری کے 6982 نمبر روایت میں 6982 میں تو رسول اللہ کی گستاخی ہے، بابوں سے تو تم نے متنفر کر دیا، جس بخاری کے ساتھ جوڑا ہے اس بخاری کے بارے میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اس میں توہین رسالت ہے، اس میں رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اب اس 6982 کا جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں جی ہے تو توہین، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے واقعہ، اس میں امام زہری جو ہے نا وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے، یعنی یہ بات بلاغات زہری میں سے ہے، متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے، توہین ہے، گستاخانہ واقعہ ہے۔ لیکن اتنی بات کہہ کے مرزا جی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ پھر سوال اٹھے گا کہ امام بخاری اس واقعے کو اپنی اس کتاب میں لے کے آ رہے ہیں جو الجامع صحیح ہے، جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، اس میں یہ واقعہ امام بخاری لے کے آ رہے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ امام بخاری اس واقعے کو لے کے آ رہے ہیں، صحیح سمجھ کے لے کے آئے ہیں کہ غلط سمجھ کے لے کے آئے ہیں، توہین رسالت سمجھ کے لے کے آئے ہیں یا کہ اس کو صحیح سمجھ کے لے کے آئے ہیں؟ اگر تم کہو کہ امام بخاری بھی اس کو توہین سمجھتے تھے تو کہیں فٹ نوٹ پہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ واقعہ تو میں نقل کر رہا ہوں لیکن یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے، اللہ کے رسول کی گستاخی ہے، اور تمہیں چیلنج ہے قیامت تک کہ کوئی کتاب اسلاف امت کی شارحین کی کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ یہ رسول اللہ کی توہین اور گستاخی ہے، پرانے سابقہ محدثین میں سے ابن حجر، امام بدر الدین عینی، امام احمد قسطلانی، ان کا حوالہ پیش کر دو، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کی توہین ہے، اور اس بنیاد پر امام بخاری نے یہ واقعہ توہین والا اور گستاخی والا ذکر کیا ہے، اور مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی توہین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری اس توہین رسالت والے واقعے کو لا کر بچ جاتے ہیں کہ پکڑے جاتے ہیں؟ کیوں لے کے آئے؟ اگر لے کے آئے ہیں تو ساتھ لکھا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، اگر نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے نزدیک گستاخی رسول اور توہین رسالت نہیں ہے۔ جس بخاری کے ساتھ تم جوڑنے کا دعویٰ کر رہے ہو اس بخاری میں تو بقول تمہارے تم نے یہ کلیم کیا ہوا ہے، اس نے کلپ چڑھایا ہوا ہے مرزا جیلمی نے اس پوری روایت کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خودکشی کرنے کا ارادہ فرمایا، اس پر کلپ چڑھایا ہوا ہے اور اس کو گستاخی قرار دیا۔ تو جس بخاری کے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کر رہے اس میں تو توہین رسالت ہے۔ اور پھر مرزا جیلمی سے مرزا کے دیرینہ ساتھی علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا کہ آپ بخاری کا دفاع کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں تو جتنے منکرین حدیث ہیں وہ سارے کے سارے صحیح بخاری کو کوٹ کرتے ہیں، اس میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو آپ صحیح بخاری کا دفاع کرتے ہیں، وہ واقعات کون سے ہیں؟ اس میں ایک تو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک تو یہی خودکشی والا واقعہ جس کو مرزا نے توہین رسالت قرار دیا، اور ایک صحیح بخاری میں 364 نمبر روایت ہے، میں اس کا ترجمہ اسلام 360 وابیوں کی ایپ سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈو رہے تھے، اس وقت آپ تہمت باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہمت کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کانوں پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمت کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے۔ صحیح بخاری کے اندر 364 نمبر جو روایت ہے، اس روایت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمت کھول کے اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور قریش کے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور کعبہ کے لیے پتھر ڈو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کو کسی نے ننگا نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ 364 نمبر روایت موجود ہے۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹانٹ کریں۔ بھائی یہ جو واقعہ صحیح بخاری میں آیا، اس پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا تو مرزا جیلمی پتہ کیا کہتا ہے؟ جواب دیتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں منکرین حدیث اعتراض تب کریں جب ان واقعات کی بنیاد پر مسلمانوں نے کوئی عقیدہ بنا لیا ہو۔ ان واقعات کی بنیاد پر اگر عقیدہ بنا لیا ہو تو پھر اعتراض کر سکتے ہیں، یعنی واقعات تو ہیں لیکن عقیدہ نہیں بنایا۔ تو میں پوچھتا ہوں مرزا جیلمی سے کہ چشتی رسول اللہ والی جو عبارت یا واقعہ ہے، اس واقعے کی بنیاد پر کس سنی مسلمان نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ کس نے عقیدہ بنایا ہے؟ وہ جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ ہے، اور 5 سال پہلے میں اس بات پر ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا، تفصیل کے ساتھ میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ ثابت کیا، اور آج بھی میں حوالے پیش کروں گا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ جھوٹا کتاب میں واقعہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور جو کتابیں مرزا جیلمی نے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھی، جن کتابوں کے ساتھ مرزا جیلمی جوڑتا ہے، یہ کتاب مشکات المصابیح، اس میں 4902 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں محقق نے اس روایت کو صحیح کہا، اور یہی روایت جو پڑھنے لگا ہوں یہ مسند امام احمد ابن حنبل میں موجود ہے، جس کے بارے میں مرزا کہتا ہے جی اس روایت کو ماننے اور بے ایمان ہو جائیں، اور یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تعزى بعزاء الجاہلیت فاعدوه ولا تکنوا، جو اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو تم اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لو اور کنایا نہ کرو۔ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ تو نبی علیہ السلام کی توہین ہے، گستاخی ہے، نبی علیہ السلام اس طرح کی بات کیسے فرما سکتے ہیں؟ اس کو صحیح مانیں اور بے ایمان ہو جائیں۔ اور اس کو صحیح کس نے مانا ہے؟ ناصر الدین البانی نے، اور وہابی علماء کی ایک فہرست ہے پوری جنہوں نے اس روایت کو صحیح مانا ہوا ہے، اور اس روایت کو امام بخاری الادب المفرد میں لے کے آئے، امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل میں لے کے آئے، اور صاحب مشکات اس کو مشکات المصابیح میں لے کے آئے۔ یہ جو مرزا کے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوتی ہے، جن کتابوں کے ساتھ کہتا میں جوڑ رہا ہوں، اور اسی روایت کے بارے میں مرزا یہ کلیم کر چکا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، اس کو مانے اور بے ایمان ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتابوں میں آئیں تو تم نے کبھی یہ کہا ہے کہ ان کتابوں کو چھاپنا بند کر دو، ان کتابوں سے یہ نکال لو، ان کتابوں کو بند کر دو، پابندی لگا دو، بین کر دو؟ جو تم نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں
کشف المحجوب ہو، حشر بہشت ہو، وہ ہم ٹیبل پہ رکھ کے بات نہیں کرتے، ان کا تو درجہ بہت بعد میں، سب سے پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اور اس کے بعد جا کے درجہ آتا ہے تصوف کی کتابوں کا، اور ان تصوف کی کتابوں کے بارے میں ہمارا نظریہ اور ہمارے اسلاف اور اکابرین کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے والے پیش کروں گا۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ، اور پھر اوپر سے اس نے جھوٹا یہ بہتان لگایا اور افترا باندھا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ کون بریلوی مسلمان ہے؟ آپ کسی ریڑھی چھاپڑی لگانے والے بالکل سمپل سادہ بندے سے جا کے پوچھ لیں، وہ اس واقعے کو کہے گا کہ جناب چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا صحیح ہے، کافر ہے وہ۔